اور وہ سب سے آسان آج ہے کیونکہ مجھے بھی کئی دن تک جلسے میں جانا ہے، تو آپ کا سبق نہیں چھوٹے گا انشاءاللہ، تو آپ کا سبق نہیں چھوٹے گا، مگر وہ آپ کہنے لگے 5 گھنٹے میں آج کے بعد میں نہ ہوں یہاں، یہ ہے مسئلہ۔ آج کسی گھنٹے میں ہو جائے تو بہت آسان ہے، وہ غیر حاضری کی تلافی جو ایک باقی ہے ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہاں 5ویں میں سے میں حضرت مولانا قمرالدین صاحب چھوڑ رہے ہیں۔ نہیں، مطلب یہ آدھا ہی 2 گھنٹہ پڑھا لیتے ہیں، اس میں 2 گھنٹہ خراب کر رہے ہیں، یعنی پرسوں کو پورے 2 گھنٹے پڑھا دیں، ظہر بعد آ کے ان سے بات کرنا ہے۔ ہاں آج میں پڑھا دوں 5واں گھنٹہ، تو آپ کا بھی وقت آئے، اب آدھے گھنٹے میں آدمی نہ ادھر کا نہ ادھر کا، یعنی کل وہ پورے 2 گھنٹے پڑھا دیں ظہر کے بعد آ کر کے، آج میں 5واں گھنٹہ پڑھا دوں، وہ اس کی تلافی ہو جائے گی، یا مغرب بعد یا عشاء کے بعد۔ آج بہت آسان ہے، اور کل بھی مجھے ایک جلسے میں جانا ہے، جمعرات کو بھی ایک جلسے میں جانا ہے، مجھے جمعے کو بھی جانا ہے، پھر مجھے سنیچر میں بھی جانا ہے، ایسے ہے مطلب۔ حضرت مولانا مدراسی صاحب سے بات کر لیتے ہیں۔ ہاں ان سے بات کر لیجیے، آج وہ دے دیں شک بات، وہ تو بہت ہی بابرکت وقت ہے۔ مولانا وہ آج کیسی رکھ دی کتاب، یہی ہے جیسی روز رکھتے ہیں؟ اچھا، عجیب سی معلوم ہو رہی ہے، اور رکھی کہاں سے اور لی کہاں سے؟ یہی تو میں کہہ رہا، بالکل مولانا کل میں نے امت وسط کے سلسلے میں اجمالی گفتگو کر دی تھی نا، یاد ہے نا؟ حدیث نہیں ہوئی تھی، اور حضرت کے بارے میں بتایا تھا کہ آپ مزکی کی حیثیت میں ہوں گے، یاد ہے نا کل کی بات؟ اب پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالسند المتصل منا الى الامام العلامہ ابی عیسی محمد بن عیسی بن ثور الترمذی رحمہ اللہ تعالی انه قال حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا ابو معاویہ قال حدثنا الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حضرت نے فرمایا ہے اللہ کے اس فرمان کے سلسلے میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، وسطاً آپ نے فرمایا ہے عدلاً، معتدل امت ہے۔ چلیے هذا حدیث حسن صحیح۔ وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال حضرت نے فرمایا، اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں یدعا نوح کو بلایا جائے گا، ان سے کہا جائے گا حل بلغتا، آپ نے اپنی قوم کو احکام پہنچائے؟ تو وہ کہیں گے نعم، فیدعا قومہ، ان کی قوم کو بلایا جائے گا، ان سے کہا جائے گا حل بلغکم، کیا نوح نے تمہارے پاس پیغام پہنچا دیا؟ تو وہ کہیں گے ما اتانا من نذیر وما اتانا من احد، ہمارے پاس تو کوئی نذیر نہیں آیا اور ہمارے پاس تو کوئی بھی نہیں آیا۔ پس کہا جائے گا حضرت نوح سے کون ہے آپ کے گواہ؟ پس وہ کہیں گے محمد اور ان کی امت۔ کہتے ہیں حضرت فرماتے ہیں فیؤتی بکم، تم کو لایا جاوے گا، تشہدون، تم گواہی دو گے، انہ قد بلغا، کہ حضرت نوح نے اپنی قوم کو احکام پہنچائے، تبلیغ کی۔ بس یہی مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ امت محمدیہ شہید ہے، آپ بھی شہید ہیں، یعنی آپ ان کے لیے مزکی ہیں۔
اور وسط کے معنی عدل کے ہیں. ھذا حدیث حسن صحیح. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون عن الأعمش نحوه وبه قال حدثنا عناد قال حدثنا بكير عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه. حضرت براء ابن عازب کہتے ہیں لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جب حضرت مدینے میں تشریف لائے تو آپ نے بیت المقدس کی جانب نماز پڑھی 16 یا 17 مہینے. وكان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحب ان يوجه الى القبلہ، آپ کو یہ بات پسند تھی کہ آپ کو کعبے کی جانب متوجہ کر دیا جاوے. فانزل اللہ عز وجل، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام فوجه نحو الكعبة. حضرت کو کعبہ قبلہ کی جانب پھیر دیا گیا. وكان يحب ذلك، حضرت اسی کو پسند کرتے تھے. پس نماز پڑھی آپ کے ساتھ ایک قوم نے، کہتے ہیں ثم مر، پھر وہ آدمی گزرا انصار میں سے ایک قوم کے پاس. وہ قوم وہ ہے جس کو آج مسجد ذو قبلتین کہتے ہیں، یا مسجد قبلتین، مدینہ منورہ میں ایک مسجد ہے اس میں. حالانکہ وہ رکوع میں تھے عصر کی نماز میں. آگے ایک روایت آ رہی ہے عصر کی نماز نہیں تھی، فجر کی نماز. بہرحال جو بھی ہو، عصر کی نماز میں بیت المقدس کی جانب انہوں نے کہا کہ وہ گواہی دیتا ہے کہ وہ نماز پڑھ کے آئے ہیں حضور کے ساتھ میں، اور آپ کو متوجہ کر دیا گیا، پھیر دیا گیا کعبے کی جانب. فانحرفوا، پس وہ پھر گئے، حالانکہ وہ رکوع کی حالت. ان کی بات سن کر رکوع ہی میں بیت المقدس سے قبلے کی جانب، خانہ کعبے کی جانب پھر گئے. ھذا حدیث حسن صحیح. وقد رواه سفيان الثوري عن ابي اسحاق وبه قال حدثنا حماد قال حدثنا وكيع عن اسحاق عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال كانوا ركوعا في صلاه. ابن عمر کہتے ہیں کہ وہ رکوع کی حالت میں عصر میں نہیں، فجر کی نماز میں تھے. چلیے. وبه قال حدثنا حماد وفي الباب، چھوڑا مت کرو. وفي الباب عن عمرو بن عوف المزني وابن عمر وعمر بن يوسف وانس بن مالك رضي الله تعالى عنهم. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا حماد وابو عمار قال حدثنا وكيع عن اسرائيل عن سماك عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ابن عباس کہتے ہیں لما وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی الکعبہ، جب آپ کو کعبے کی جانب پھیر دیا گیا، کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کیف باخواننا الذین ماتوا، ہمارے ان بھائیوں کا کیا ہوگا جو مر گئے، حالانکہ وہ نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی جانب. تو اس میں کیا حرج کی بات ہے، اس وقت وہی حکم تھا، لا باس. اسی کو اللہ نے نازل فرمایا وما كان الله ليضيع ایمانکم. اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی الآیہ. ھذا حدیث حسن صحیح. وبه قال حدثنا ابي عمر قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يحدث عن عمر رضي الله عنه. تھوڑی سی ایک بات سن لو. زمانے جاہلیت میں وہ صفا مروہ پر 2 بت تھے، تو جاہلیت کے لوگ صفا اور مروہ کا طواف کرتے تھے. کچھ قبیلے کے لوگ تھے جو اس کو نہیں مانتے تھے، وہ ان کا بت یہاں پر نہیں تھا، ان کا بت باہر تھا، وہ صفا مروہ کے درمیان صحیح نہیں کرتے تھے. جب اسلام آیا تو صفا مروہ کے درمیان صحیح کا حکم دیا تو بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ جی یہ تو کوئی فرض کوئی واجب نہیں ہے، یوں ہی تو فرمایا فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. بعض نے اعتراض کیا حضرت عائشہ کے سامنے کہ جی اس سے تو وجوب ثابت نہیں ہو رہا ہے. حضرت عائشہ کا جواب ابے کیا بک رہا ہے، اگر بات وہ ہوتی جو تو کہہ رہا ہے اللہ فرماتا فلا جناح علیہ الا یطوف بہما. منفی شکل اختیار نہیں کی، مثبت پہلو اختیار فرمایا، یہ اس کی وجوب کی نشاندہی کر رہا ہے. کیا جواب دیا حضرت عائشہ نے. وہ پاگل، اگر بات وہ ہوتی جو تو کہہ رہا ہے نا تو اللہ کیا فرماتا فلا جناح علیہ الا یطوف بہما، یہ فرماتا. لیکن یہ نہیں فرمایا فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. بھائی بتھے وہ کسی کے رکھ کے وہ زمانہ ختم ہوا، اب تم پورا اس میں اس کے اندر کوئی حرج محسوس مت کرو اس کام. وہ
کوئی مادون الفرض کو نفل سے تعبیر کر دیتا ہے، سعی بین الصفا والمروہ وہ نوافل میں سے نہیں ہے، کسی نے فرائض میں سے شمار کیا ہے، کسی نے نوافل میں سے، حنفیہ کے مفتابہی قول کے مطابق وہ واجبات میں سے ہے۔ یہ ہے اس کا ما لہ و ما علیہ۔ چلیے وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يزيد بن ابي حكيم عن سفيان عن عاصم الاحمر قال عن عروہ قال قلت لعائشہ، میں نے حضرت عائشہ سے کہا، ما ارا لاحد، میں کسی کے اوپر کوئی حرج محسوس نہیں کرتا کہ وہ طواف نہ کرے صفا مروہ کے درمیان کچھ بھی، اور نہ مجھے اس کی پرواہ ہے کہ میں طواف نہ کروں ان دونوں کے درمیان۔ کون کہہ رہا ہے؟ عروہ۔ کس سے؟ حضرت عائشہ سے۔ فقالت، حضرت عائشہ نے فرمایا، بئس ما قلت یا ابن اختی، اے میرے بھانجے تو کیا کہہ رہا ہے، کیا بری بات تو بول رہا ہے۔ بھانجا ہے نا حضرت عروہ۔ طاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نے طواف کیا ہے، وطاف طواف سے مراد یہاں سعی بین الصفا والمروہ، اور مسلمانوں نے سعی کی ہے۔ وَإِنَّمَا كَانَ مَنْ أَهَلَّ لِمَنَاطِ الطَّاغِيَةِ، اور تھے وہ لوگ جو احرام باندھتے تھے منات کے لیے۔ منات ایک بت تھا ایک قبیلے کا، جو اور اسی منات کی صفت آئی سارک الشیطان التی بالمشلل، مقام مشلل کے اندر تھا۔ مشلل ایک جگہ کا نام ہے۔ لا یطوفون بین الصفا والمروہ، وہ صفا مروہ کے درمیان میں، چونکہ ان کی کوئی بت کے نشان وہاں پر نہیں تھے، ان کا بت وہاں پر نہیں تھا منات، اس لیے وہ اس کا طواف یعنی سعی نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ولو کانت کما تقول، اور اگر بات ایسی ہی ہوتی جیسے تو کہہ رہا ہے نا عروہ، لکانت تو آیت یوں ہوتی، فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما۔ زہری کہتے ہیں کہ میں نے اس کا ذکر کیا ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام سے، فاعجبہ ذالک، ان کو یہ بات بہت اچھی لگی، یعنی حضرت عائشہ کا جواب بہت اچھا لگا۔ وقال ان هذا لعلم، اور انہوں نے سن کے یہ فرمایا یہ علم عظیم ہے۔ حضرت عائشہ نے جو نقطہ ارشاد فرمایا علم عظیم ہے۔ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالًا مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، اور میں نے سنا اہل علم کے کچھ لوگوں سے، وہ فرماتے ہیں جو طواف نہیں کرے، انما کانا، جو لوگ طواف نہیں کرتے تھے سعی نہیں کرتے تھے صفا اور مروہ کے درمیان عرب میں سے، وہ کہتے تھے ان طوافنا بین هذا الحجرین من امر الجاہلیہ، ہمارا سعی کرنا ان دونوں پتھروں کے درمیان یہ تو امر جاہلیت کا کام ہے۔ اور دوسرے انصار کہتے تھے انما امرنا بالطواف بالبیت، ہم کو بیت اللہ کے طواف کا حکم ملا ہے، ولم نؤمر به بین الصفا والمروہ، اور صفا مروہ کے درمیان طواف کا ہم کو حکم نہیں ملا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ ابو عبد الرحمن کہتے ہیں بس میں سمجھتا ہوں اس آیت کے سلسلے میں کہ اسی کے سلسلے میں اور اسی کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يزيد بن ابي حكيم عن سفيان عن عاصم الاحمر قال سالت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم عن الصفا والمروه فقال كان من شعائر الجاهليه قال فلما كان الاسلام انتقلنا عنهما۔ انس بن مالک سے پوچھا گیا کہ اس کے بارے میں صفا مروہ کے سلسلے میں، تو انس بن مالک نے فرمایا کان من شعائر الجاہلیہ، یہ زمانے جاہلیت کے شاعر میں تھے۔ فلما کان الاسلام، جب کہ اسلام آیا تو ہم اس سے رک گئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ انہوں نے فرمایا یہ تطوع ہے، ومن تطوع خیرن، اور جس نے خیر کے ساتھ کام کیا تطوع کا، فإن اللہ شاکر علیم۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن ابي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال سمعت
رسول الله حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مکے میں آئے آپ نے بیت اللہ کا 7 چکر طواف کیا، پھر آپ نے یہ آیت پڑھی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، پھر آپ نے مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھی، پھر آپ آئے حجر اسود کے پاس، پھر اس کا استلام کیا۔ تو جب آپ طواف سے استلام سے فارغ ہو گئے پھر آپ نے فرمایا نبدأ بما بدأ اللہ بہ، ہم شروع کریں گے اسی سے جس سے اللہ نے شروع کیا۔ قرآن کریم میں کیا ہے؟ ان الصفا والمروۃ، صفا پہلے ہے نا، لہذا سعی کا آغاز صفا سے ہوگا۔ ہم شروع کریں گے اسی سے کہ جس سے شروع کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے۔ اور یہ آیت آپ نے پڑھی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، هذا حدیث حسن صحیح۔ وبه قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن موسى عن اسرائيل بن موسى عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال حضرت براء ابن عازب کہتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اذا كان الرجل صائما، جب آدمی روزے دار ہوتا تھا فحضر الافطار، افطار کا وقت حاضر ہو گیا، اتفاق سے وہ سو گیا افطار کرنے سے پہلے، پھر آنکھ کھل رہی، اب نہیں کھانا پینا، اب تو بس کل کو افطار کے وقت میں ہے۔ یوں تھا شروع میں لم یأکل لیلتہ ولا یومہ، وہ نہیں کھا سکتا تھا اپنی رات میں اپنے دن میں حتی یمسیا، یہاں تک کہ شام ہو جائے۔ اور قیس بن سرمہ انصاری وہ روزے دار تھے، فلما حضرہ الافطار، جب افطار کا وقت ان کے پاس حاضر ہوا اتا امرأتہ، وہ اپنی بیگم کے پاس آئے اور کہا هل عندک طعام، کیا تیرے پاس کچھ کھانے کی چیز ہے؟ اس نے کہا نہیں، لیکن میں جاتی ہوں تیرے لیے کچھ لے کے آتی ہوں۔ وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ، اور وہ اپنے دن میں کام کرتے تھے۔ جب آدمی کام کر کے آئے گا تھکا ہوا ہوگا لیٹے گا پھٹ نیند آ جائے گی، ادھر اس افطار وہ لے کے آئی تو دیکھا وہ سو گئے۔ فغلبته عینہ، ان کی آنکھیں ان پر غالب آ گئی، وجاءته امرأته، ان کی بیگم ان کے پاس آئی، فلما رأته، پر جب دیکھا ان کو، کیا دیکھا؟ وہ سو رہے ہیں، کہنے لگی خیبۃ لک، تیرے لیے محرومی ہے، کیا افطار کے وقت میں وہ سو گیا۔ فلما انتصف النہار، اب رات کو کچھ نہیں کھایا، اگلا دن آیا تو بھوک کی وجہ سے غشی علیہ، ان کے اوپر غشی طاری ہو گئی۔ فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ذکر کیا گیا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ نے اپنا فضل و کرم فرمایا اور یہ آیت نازل فرما دی، رات میں کسی بھی وقت کچھ بھی کرو، خوب کھاؤ خوب پیو، اپنی بیوی سے میل ملاپ کرو، قیام الامام فی المحراب کرو، کچھ بھی کرو، سب تمہارے لیے جائز ہے۔ وَإِلَّا لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، اپنی بیگمات کے ساتھ رفث یعنی تمام متعلقات سب ایک دم من البدایت ادھر نہیں آیا، سب گئی۔ فَفَرِحُوا فَرْحًا شَدِيدًا، مسلمان خوش ہوئے اس آیت سے بہت زیادہ خوش ہونا۔ اور اللہ نے آگے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کیا سفید دھاگا نہ دکھ جاوے کالے دھاگے میں سے جب تک کھاتے پیتے رہو۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا وہ حقیقت مراد ہے، وہ دھاگا لے کے بیٹھ گئے کہ جب دیکھو یہ چمک جائے، یہ کالا ہے یہ سفید ہے، حالانکہ یہ اس وقت کی بات ہے، من الفجر کی قید نازل نہیں ہوئی تھی۔ عدی بن حاتم لیے بیٹھے ہیں کہ دیکھوں اب وہ چمک ہی نہیں رہا، تو من الفجر کا ٹکڑا نازل ہوا ہے، یہ مراد نہیں ہے من الفجر، یعنی سیاہی سے کیا مراد ہے؟ رات، اور الخیط الابیض سے کیا مراد ہے؟ صبح صادق۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ چلیے وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاويه عن الأعمش عن ذر بن حسين الكندي عن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعمان ابن بشیر روایت کرتے ہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے اس فرمان کے بارے میں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کیا فرمایا آپ نے؟ الدعاء هو العبادہ، اللہ سے دعا کرنا عبادت ہے۔ اور یہ آیت پڑھی ربکم ادعونی استجب لکم الی آخرہ، آخر تک یعنی داخرین تک آپ نے پڑھی۔ هذا حدیث حسن صحیح۔
وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال اخبرنا حسين عن الشافعي قال حدثنا عدي بن حاتم رضي الله عنه. حضرت عدی ابن حاتم کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، تو مجھ سے حضور نے فرمایا اس سے مراد دن کی سفیدی ہے رات کی سیاہی سے، یعنی واضح کیا، وہ دھاگے مت سمجھو. هذا حدیث حسن صحیح. وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا مجاهد عن الشافعي عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه عدی ابن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کے بارے میں، آپ نے فرمایا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. عدی کہتے ہیں پس میں نے 2 رسی لے لی، ان میں سے ایک سفید اور دوسری کالی، فجعلت انظر الیہما، پس میں رات کو ان دونوں کی جانب دیکھتا رہا، مجھ سے حضور نے کچھ فرمایا نہیں تھا. لم یحفظوا سفیان ہاں حضرت نے مجھ سے کچھ فرمایا تھا. کیا فرمایا تھا؟ سفیان کہتے مجھے یاد نہیں ہے. فقال انما هو الليل والنهار، یعنی جو آپ نے فرمایا اس سے مراد یہ دھاگے نہیں ہے، دن اور رات مراد ہے. هذا حدیث حسن صحیح. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الضحاك بن مخلد ابو عاصم النبيل عن حيوة بن شريح عن يزيد بن ابي حبيب منانا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وہ روم کے کچھ شہروں کے اوپر ایک آدمی نے جا کر کے حملہ کر دیا، جیسا کہ یہ واقعہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. بعض لوگوں نے کہا رہے ہو اللہ نے فرمایا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، تو ایک انصاری صحابی نے فرمایا یہ مطلب نہیں ہے اس آیت کا، یہ اس کا مصداق اور اس کا محمل نہیں ہے، یہ تو ہمارے بارے میں نازل ہوئی. بات یہ تھی کہ ہم نے اپنے اموال تقسیم کر دیے تھے مہاجرین کے درمیان. جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت عطا فرما دی تو ہم نے آپس میں بات کی اب تو اسلام کے بڑے مددگار ہو گئے اور بہت مسلمان ہو گئے، ہم اگر اپنے اموال کو محفوظ کر لیں تو یہ اس وقت اللہ نے فرمایا لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. تو جو ہو گیا. اس چکر میں مت پڑو، مال کے چکر میں مت پڑو، جہاد کو چھوڑ دو. جہاد کو اگر چھوڑ دیا تو اس کا مصداق ہے لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. یہ پوری حدیث کا خلاصہ ہے. اب دیکھیں گے. عن اسلم ابی عمران کننا بمدینۃ الروم، ہم روم کے ایک شہر کے اندر تھے. فاخرجوا الینا صفا عظیما من الروم، انہوں نے نکالا ہماری جانب ایک بڑی جماعت روم کی جانب سے. بس نکلے ان کی جانب مسلمانوں میں سے بھی انہوں کے مثل یا اس سے بھی زیادہ. اور اہل مصر کے اوپر جو سپہ سالار تھے وہ عقبہ ابن عامر ہیں، اور پوری جماعت کے اوپر جو سپہ سالار ہیں وہ فضالہ ابن عبید ہیں. بس حملہ کر دیا مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے روم کی صف پر، دخل فیہم، یہاں تک کہ ان کے اندر گھس گیا. فصاح الناس، پس لوگوں نے چلانا شروع کیا اور کہنا شروع کیا سبحان اللہ یلقی بیدیہ الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی جانب ڈال رہا ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وہاں تشریف فرما تھے. وہ کہہ رہے آیت کو غلط جگہ پہ فٹ کر رہے ہو، یہ نہیں، اس کا مصداق یہ نہیں ہے، اس کے مصداق ہم ہیں. انہوں نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو تم تعویل کر رہے ہو اس آیت کی یہ تعویل. وَإِنَّمَا نُزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِينَا مَعْشَرَ الْأَنصَارِ، یہ آیت تو ہمارے سلسلے میں یعنی انصار کی جماعت کے سلسلے میں نازل ہوئی. لما اعز اللہ الاسلام، جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت دے دی. وَكَثُرَ نَاصِرُوهُ، اسلام کے مددگار و معاونین زیادہ ہو گئے. ہم میں سے بعض نے بعض سے چپکے سے کہا اللہ کے رسول کے بغیر کیا ان اموالنا قد ضاعت، ہمارے اموال ضائع ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت دے دی، اسلام کے مددگار بہت ہو گئے. فلو اقمنا فی اموالنا، اگر ہم برقرار رہیں اپنے اموال میں. فاصلحنا ما ضاع منا، ہم درست کر سکتے ہیں اپنے ان اموال کو جو ہم سے ضائع ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا یرد علینا ما قلنا، گویا کہ اللہ تعالی رد فرما رہا ہے ہمارے اوپر جو ہم نے آپس میں کہا تھا. کیا کہا اللہ نے؟ وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ. تو اصل ہلاکت اپنے اموال کے اوپر برقرار رہنا اور ان کی اصلاح کے چکر میں پڑنا اور ہمارا غزوے اور جہاد کو چھوڑ دینا ہے.
اصل یہ ہے مصداق اس آیت کا. کس نے فرمایا؟ ابو ایوب انصاری نے. فما زال ابو ایوب شاخصا فی سبیل اللہ، حضرت ابو ایوب انصاری برابر اللہ کے راستے میں نکلے رہے، جہاد میں نکلے رہے، حتی دفن بارض الروم، یہاں تک کہ سرزمین روم کے اندر ان کو دفن کیا گیا. ھذا حدیث حسن غریب صحیح. وفيه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا حسين قال أخبرنا مغيرة عن مجاهد قال كعب بن عجرة والذي نفسي بيده. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قسم اس ذات کی کہ میری جان جس کے قبضے میں ہے، لفی انزلت هذه الآیہ، میرے ہی سلسلے میں خدا کی قسم یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور وہ صحیح فرما رہے ہیں. وَلِإِيَّايَ أَنَا بِهَا، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے مجھ کو ہی مراد لیا ہے. کون سی آیت؟ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، انہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے. کیا بات یہ تھی کہ ہم تھے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ میں، وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ، حالانکہ ہم حالت احرام میں تھے، وَقَدْ حَصَرَنَا الْمُشْرِكُونَ، اور مشرکین نے ہم کو روک دیا تھا، وَكَانَتْ لِي وَفْرَةٌ، اور میرے لمبے لمبے بال تھے، فَجَعَلَتِ الْهَوَامُّ تُسَاقِطُ عَلَى وَجْهِهِ، جوئیں میرے چہرے پہ گر رہی تھی. پہلے جوئیں بہت ہوتی تھی، آج کل بھی سنتے ہو کہ نہیں؟ ہمارے بچپن میں بھی بہت جوئیں ہوتی تھی، اور جب موٹی ہو جاتی تھی اسے ڈھیرا کہتے تھے، اور جو اللہ والے ہوتے تھے ان کی زیادہ ہوتی تھی، سر میں بھی، سر کے بالوں میں بھی، داڑھی میں بھی، کپڑوں میں بھی، ادھر بھی کپڑوں پہ. پھر اب یہ صابن میں ایسے کیمیکل آ گئے، جوئیں ہوتی ہیں تو ان کے جوئیں جو ہیں ان کے چہرے پہ گر رہی تھی. فمر بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کو گزرے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرمایا گویا کہ آپ کے سر کی جوئیں آپ کو تکلیف پہنچا رہی ہیں. کہتے ہیں میں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا حلق کرا لو، تب یہ آیت نازل ہوئی. مجاہد کہتے ہیں کیا روزے 3 دن کے ہیں، اور کھانا کھلانا 6 مساکین کو ہے، اور ذبح کرنا 1 بکری یا اس سے زیادہ کا ہے. حدثنا علی بن حجر قال حدثنا هشام بن ابي بشر عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة بن ابي ذلك هذا حديث حسن صحيح. چلیے. وفيه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا هشيم بن هشام بن سوار عن الشعبي عن عبد الله بن معقل عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه عبد الرحمن بن الأصبهاني وعن عبد الله بن معقل. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي وہی مفہوم ہے. کعب بن حجرہ کہتے ہیں اتا علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت میرے پاس آئے، وانا اوقد تحت قدر، اور میں آگ جلا رہا تھا ہانڈی کے نیچے، اپنا کچھ کھانا پانا پکانے کے لیے سفر میں ہے، آگ جلا رہا تھا. والقمل یتناثر ولا جبہتی، اور جوئیں گر رہی تھی میری پیشانی پر. جبہتی فرمایا یا حاجبی فرمایا، میری بھووں پر. حضرت نے فرمایا ایودی کا حوامک، یہ تیری جوئیں تجھے تکلیف پہنچا رہی ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا اپنے سر کو حلق کر لے اور 1 بکری ذبح کر دے، یا تو 3 روزے رکھ لے، یا تو 6 مسکین کو کھانا کھلا دے. ابو ایوب جو حدیث کا راوی ہے، یعنی امام مسلم کے استاد کے استاد، وہ کہتے ہیں لا ادری بایتہن بدأ، میں نہیں جانتا. یعنی کیا فرمایا آپ نے؟ حلق یا نسک یا روزے یا 6 مساکین کو. حضرت نے آغاز کہاں سے فرمایا، کون سے تھے فرمایا؟ مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا ان تینوں میں سے کس چیز سے آغاز. حضرت نے فرمایا هذا حدیث حسن صحیح. وفيه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر رضي الله تعالى. عبد الرحمن بن یعمر کہتے ہیں حضرت نے فرمایا الحج عرفات، الحج عرفات، الحج عرفات. مولانا اصل رکن اعظم اور چیز فوت ہو جاوے سب کا علاج ہے، اور اگر وقوف عرفہ فوت ہو گیا اس کا کوئی علاج نہیں. وہی رکن اعظم. مینا کے 3 دن ہیں،
مینا ثلاث 3 دن ہیں. فمن تعجل فی یومین یعنی یوم النحر کے علاوہ 3 دن ہیں. اگر پھر کوئی 11-12 میں رہ کر آ گیا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، 12ویں میں آ گیا کوئی حرج نہیں. ومن تأخر فلا اثم علیہ، 13ویں تاریخ کو رمی کر کے آ رہا ہے اس پر بھی کوئی حرج نہیں. مولانا 9ویں تاریخ کی صبح سے لے کر پورا دن اور اگلی رات جو آ رہی ہے اس کی صبح صادق سے پہلے پہلے تھوڑی سی دیر بھی اگر وقوف عرفہ کو اس نے پا لیا حج اس کو مل گیا. کب سے لے کر کے 9ویں تاریخ سے لے کر کے اگلے دن کی صبح صادق کے قبل تک. اس کو فرمایا ومن ادرک عرفہ، اور جس نے پا لیا عرفہ کو قبل ان یطلع الفجر، اس سے پہلے کہ صبح صادق طلوع ہو. کون سی؟ 10ویں دن کی صبح صادق کے طلوع سے پہلے. فقد ادرک الحج، حج اس نے پا لیا. یہی آپ نے اپنے حنفیہ کی کتابوں کے اندر بھی یہی پڑھا. قال ابن عمر قال سفیان بن عیینہ وهذا اجود حدیث رواه الثوری هذا حدیث حسن صحیح ورواه شعبہ عن بکیر بن عطا ولا نعرفه الا من حدیث بکیر بن عطا. چلیے قال حدثنا النبي قال حدثنا سفيان بن زيد عن ابن ابي مليكه عن عائشه رضي الله تعالى عنها حضرت نے فرمایا ابغض الرجال الی اللہ، اللہ کے نزدیک لوگوں میں سے سب سے زیادہ مبغوض الالد، شدید جھگڑا کرنے والا، الخصیم بکثرت جھگڑا کرنے والا. شدت اور کثرت کا فرق ہے. الالد الخصیم دونوں کا مفہوم ایک ہے. شدید الخصومت الالد، كثير الخصومت الخصم. هذا حديث حسن. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثني سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس رضي الله تعالى. نسائی شریف میں بھی حدیث آپ کے سامنے گزری ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ یہود جب ان کی میڈم حائضہ ہوتی تھی نہ اس کو کھلاتے تھے نہ پلاتے تھے اپنی ساتھ، نہ ان کو رکھتے تھے اپنے گھروں میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى. تو حضرت نے ان کو حکم فرمایا کہ ساتھ کھلایا کریں پلایا کریں اور یہ کہ رہا کریں ان کے ساتھ گھروں میں اور کریں ساری چیز علاوہ وتی کے. پس یہود نے کہا نہیں ارادہ کرتا یہ شخص چھوڑے ہماری چیزوں میں سے کسی بھی چیز کو مگر اس میں ہماری مخالفت کرتا ہے. پس آئے عباد ابن بشیر اور اسید ابن حذیر حضرت کی جانب فاخبراہ بذالک. ان دونوں حضرات نے اس بات کی حضور کو خبر دی اور کہنے لگے حضرت بالکل یہود کی کھلم کھلا مخالفتی کر لیں. افلا ننکحہن فی المحیض، کیا ہم حالت حیض میں قیام الامام فی المحراب کا منظر پیش نہ کر دیں؟ حضرت کا چہرہ بدل گیا یہاں تک کہ ہمیں یہ گمان ہوا کہ حضرت کو ان کے اوپر غصہ آ گیا. وہ لوگ کھڑے ہو کر کے چل دیے. بس استقبال کیا ان دونوں کا دودھ کے ہدیے نے. حضرت کے پاس دودھ کا ہدیہ آیا انہیں بلا کے لاؤ. جب ان کو بلایا گیا دودھ پلایا گیا اس سے ہماری سمجھ میں آیا حضرت ناراض نہیں ہوئے. پس بھیجا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نقش قدم میں یعنی ان کو بلانے کے لیے. پھر ان کو دودھ پلایا تو ہم نے سمجھا انہ لم یغضب علیہما، حضرت ان کے اوپر ناراض نہیں ہوئے ہیں. ھذا حدیث حسن صحیح. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة نحوه بمعناه. وبه قال حدثنا ابن ابي قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمع جابر رضي الله تعالى عنه. یہود کہتے تھے من اتا امرأته فی قبولها من دبرها، جو اپنی میڈم کے پاس اس کی قبول میں پیچھے سے جاتا ہے جس طریقے سے چوپائے جاتے ہیں کان الولد احول، تو بچہ بہنگا ہوتا ہے. تو یہ آیت نازل ہوئی نساؤکم حرث لکم، تمہاری میڈمات تمہاری کھیتیاں ہیں. فاتوا حرثکم انا شئتم، اپنے کھیت میں پہنچو چاہے جس طرح پہنچنا کھیت میں ہے. کون سی بٹیا کون سی چکروڑ کون سا راستہ آپ کو اختیار کرنا ہے وہ آپ جانیں. لہذا بعد وہ کسی شوق مزاج نے لکھا ہے کیا صحبت کے 100 طریقے اور سب وہ بیان فرمایا ہے. اپنا اپنا مزاج ہے. ومن عادتی حب الدیار لأہلها وللناس فیما یعشقون مذاہب. صحبت کے 100 طریقے تو 360 کر لے لیکن جانا کھیت میں چاہے جا کسی بھی طریقے سے. چلیے
وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن نظام میکدہ بگڑا ہوا ہے اس قدر ساقی، نظام میکدہ بگڑا ہوا ہے اس قدر ساقی، اسی کو جام ملتا ہے جسے پینا نہیں آتا۔ چلیے وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابن حسين عن ابن ثابت عن حفصة بنت عبد الرحمن عن ام سلمة حضرت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، جہاں سے چاہو کھیت میں جاؤ۔ کھیت سے مراد کیا ہے؟ وہی سوراخ جس کو محراب کہتے ہیں، یعنی تمہارے لیے بس ایک سوراخ ہے، سمامن واحدن، یعنی اپنے ایک سوراخ میں۔ فرض کے معنی بھی سوراخ ہی کے ہیں، یہاں صاد کے ساتھ میں ہے، بعض لوگوں نے سین کے ساتھ بھی پڑھا ہے اس کو۔ ھذا حدیث حسن صحیح۔ چلیے عبد الله بن عثمان بن حسين بن ثابت وعبد الرحمن بن عبد الله بن ثابت الجمحي المكي وحفصة هي بنت عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق ويروى في سماع، اور روایت کیا گیا ہے فی سیما من واحد، یعنی سین کے ساتھ، معنی وہی ہے، ایک ہی سوراخ ہے تمہارا، اس میں جاؤ پہنچو چاہو جیسے وہ تم کو اختیار ہے۔ فاتو حرثکم انا شئتم، اپنے اس سوراخ میں جاؤ اپنی کھیتی میں جو طریقہ چاہو۔ چلیے وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الموسى بن موسى قال حدثنا يعقوب بن عبد الله الاشعري عن جعفر بن ابي المغيرة عن سعيد، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر آئے حضور کے پاس، یعنی حضرت عمر کی تعبیر دیکھی، کہنے لگے یا رسول اللہ ہلکت، میں تو برباد ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا وما اہلکک، کس چیز نے تجھ کو ہلاک کر دیا؟ قالا، کہنے لگے حولت رحلی اللیلہ، میں نے رات اپنی سواری کا رخ پھیر دیا۔ صاف کر قریب حضرت سمجھ رہے ہیں، میں نے اپنی سواری کا رخ پھیر دیا، یعنی پیچھے سے اپنے مقام پر چلا گیا اور جگہ پر نہیں، یعنی گئے ہیں اپنے اس میں، لیکن وہ سواری کا رخ پھیر دیا۔ یہ ہے ان کی مراد، یعنی پیچھے سے وسیع کر لی، صاف کھول کے نہیں بولے، اور حضرت کے سامنے بول رہے ہیں، حضرت سمجھ رہے ہیں۔ حضرت نے کچھ جواب نہیں دیا، کہتے ہیں پھر حضرت پر یہ آیت نازل ہوئی، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، تو آپ نے فرمایا اقبل و ادبر، آگے سے جاؤ پیچھے سے جاؤ، لیکن دبر سے بچنا، حالت حیض سے بچنا۔ ھذا حدیث حسن غریب، اور یعقوب ابن عبداللہ الاشعری و یعقوب القمی ہے۔ چلیے قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا هاشم بن القاسم عن المبارك بن فضالة عن الحسن عن معقل بن يسار مسيرا، ہوا کیا؟ ایک آدمی نے اپنی بہن کا نکاح کر دیا، ایک سے طلاق رجعی دے دی۔ طلاق رجعی میں رجوع ہوتا ہے، عدت کے اندر رجوع کیا نہیں، اس کے بعد میں چاہا، وہ عورت نے بھی چاہا میرا اس سے نکاح ہو جائے، اس نے بھی چاہا وہ میرے نکاح میں آ جائے، بھائی کو پیغام دیا، بھائی نے کہا تجھے میں نے تجھے ایسی عزت دی، کیا اب نہیں کروں گا، ڈانٹ دیا اسے۔ آیت نازل ہوئی، آیت کے نازل ہوتے ہی وہ سینٹر میں آ گئے۔ پھر امام ترمذی اپنا رخ دکھائیں گے، دیکھو بتا رہی ہے وہ سیبہ ہے، اس کے باوجود اولیاء کو خطاب ہے، اس سے معلوم ہوا بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا عورت کا، اگر کہ سیبہ بھی ہو، وہ ان کا مسلک ہے نا، وہ لہذا اپنے مسلک کی پوری تائید کر رہے ہیں۔ معقل بن یسار کہتے ہیں کہ انہوں نے نکاح کر دیا اپنی بہن کا مسلمانوں میں سے ایک آدمی سے حضور کے زمانے میں، فکانت عنده ما کانت، وہ بہن رہی اس کے پاس جب تک کہ رہی، پھر اس کو طلاق دے دی، ایک طلاق، اس نے اس سے رجوع نہیں کیا یہاں تک کہ عدت گزر گئی۔ فحویہا، پس وہ مائل ہوا اس کی جانب، وحویتہ، بہن بھی مائل ہوئی اس کی جانب، ثم خطبہا مع الخطاب، پھر اس نے پیغام دیا اس کو دیگر پیغام دینے والوں کے ساتھ۔ میں نے کہا یا لکا، اے کمینے، کس سے؟ اپنی بہن کے سابق شوہر سے، کمینے میں نے تیرا اکرام کیا اس کے ساتھ، اور میں نے تیرا نکاح کیا اس سے، تو نے اس کو طلاق دی، خدا کی قسم یہ تیری جانب نہیں لوٹے گی کبھی بھی، بس یہ آخری وقت ہے، آخر ما علیک۔
قال فعلم اللہ حاجتہ الیہا، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا اس کی حاجت اس کی جانب اور عورت کی حاجت اس اپنے شوہر کی جانب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تک۔ پر جب اس آیت کو سنا حضرت معقل نے فوراً بولے سمعا لربی وطاع، کیا میں اپنے پروردگار کی بات کو سنتا ہوں، اطاعت کرتا ہوں۔ پھر اس کو بلایا اور کہا اُزَوِّجُکَ، میں تجھ سے اس کا نکاح کر رہا ہوں، وَأُکْرِمُکَ، اور میں تیرا اکرام کر رہا ہوں۔ ھذا حدیث حسن صحیح وقد روی من غیر وجہ عن الحسن۔ کیا کہتے ہیں؟ اور اس حدیث کے اندر دلالت ہے اس بات پر کہ جائز نہیں ہے نکاح بغیر ولی کے، اس لیے کہ معقل ابن یسار کی بہن سیبہ تھی۔ فلو کان الامر الیہا، پس اگر معاملہ سونپا ہوا ہوتا سیبات کی جانب نہ کہ ان کے اولیاء کی جانب، تو البتہ وہ اپنا نکاح خود کر سکتی تھی اور وہ محتاج نہ ہوتی اپنے ولی کی جانب۔ اپن کا ولی کون تھا؟ معقل ابن یسار۔ وانما خاطب اللہ فی هذه الآیۃ الاولیاء، بڑی لمبی تقریر کر رہے ہیں امام ترمذی، اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے اس آیت کے اندر اولیاء کو، بس یوں فرمایا فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن۔ اس آیت کے اندر دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ امر اولیاء کی جانب سونپا ہوا ہے تزویج کے سلسلے میں عورتوں کی رضامندی کے ساتھ ساتھ۔ چلیے وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك بن انس قال وحدثنا الانصاري قال حدثنا مالك قال حدثنا مالك بن زيد بن اسلم۔ ابو یونس جو حضرت عائشہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو حضرت عائشہ نے حکم دیا کہ میں ان کے لیے ایک مصحف شریف لکھ دوں، اور یوں فرمایا جب تو اس آیت پر پہنچے مجھے بتا دینا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى۔ وہ کہتے ہیں فلما بلغتها، جب میں اس آیت کے اوپر پہنچا میں نے حضرت عائشہ کو بتایا، انہوں نے میرے اوپر یوں املا کرایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا للہ قانتین۔ بعض لوگوں کی قرات میں تھا مگر اب اجماع امت اس کے قرآن کریم کا جز نہ ہونے کے اوپر ہے۔ وقالت اور حضرت عائشہ نے یوں فرمایا سمعتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کو حضرت سے ایسے ہی سنا ہے۔ اس میں یہ بھی امکان ہے حضرت سے ایسے سنا ہو، حضرت نے بطور تفسیر کے ارشاد فرمایا ہو۔ وفی الباب عن حفصہ ھذا حدیث حسن صحیح۔ وبه قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قال حدثنا الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلاۃ الوسطی سے مراد صلاۃ العصر ہے۔ ھذا حدیث، زیادہ قول لوگوں کا یہی ہے، اگرچہ اور بھی اقوال اس سلسلے میں موجود ہیں۔ چلیے وبه قال حدثنا الناس قال حدثنا عبد بن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن ابي حسان العرجي ابي السلماني ان علي رضي الله تعالى عنه حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حضرت نے یوم الاحزاب میں فرمایا تھا اللہم املا قبورہم، اے اللہ ان کی قبروں کو ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے جیسا کہ انہوں نے ہم کو مشغول کر دیا ہے صلاۃ وسطیٰ سے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ یہاں پر بھی صلاۃ وسطیٰ سے مراد کیا نکلی؟ عصر کی نماز۔ ھذا حدیث حسن صحیح۔ وقد روي من غير وجه عن علي وابو حسان الاعرج اسمه مسلم وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو النذر وابو داود عن محمد بن طلحه بن مسلم عن زبيد عن مرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاۃ الوسطی صلاۃ العصر۔ چلیے وفي الباب عن زيد بن ثابت وابي هاشم بن حبة وابي هريرة رضي الله تعالى عنهم هذا حديث حسن صحيح۔ مولانا نماز میں بہت سارے تغیرات ہوئے ہیں، میں نے اس کے اندر بھی بتایا تھا نسائی شریف میں، اس میں سے یہ بھی ہے پہلے کلام ہوتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے منع فرما دیا وقوموا للہ قانتین، لہذا پھر ہم نے سکوت اختیار فرمایا، تکلم سے بعد آ گئے۔ چلیے وبه قال حدثنا احمد بن مريم قال حدثنا مروان بن معاوية ويزيد بن هارون ومحمد بن عبيد عن اسماعيل بن ابي خالد عن الحارث بن شبيب عن ابي عمرو الشيباني عن زيد بن ارقم رضي الله عنه زید بن ارقم کہتے ہیں کہ ہم بولا کرتے تھے حضور کے زمانے میں نماز کے اندر، پس یہ آیت نازل ہوئی وقوموا للہ قانتین، پس ہم کو سکوت اختیار کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ وبه قال حدثنا احمد بن مريم قال حدثنا هشيم قال
وبه قال حدثنا احمد بن علي قال حدثنا حسين اخبرنا اسماعیل بن، انہوں نے اس کے اندر زیادہ کیا ہے ونہینا عن الکلام، پھر ہم کو گفتگو کرنے سے منع فرما دیا گیا ہے. ھذا حدیث حسن صحیح. اور ابو عمرو شیبانی نام ان کا سعد بن ایاس ہے. چلیے قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن السوري عن ابي مالك عن البراء رضي الله تعالى عنه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. قال یہ آیت جو براء ابن عازب کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اب خبیث مال، خراب گندا سندا مال، اس کو اللہ کے راستے میں دے رہے، شرم آنی چاہیے. اس کا مصداق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی ہمارے یعنی انصار کی جماعت کے سلسلے میں. ہم کھجور والے تھے، بس کوئی آدمی لے کر کے آتا تھا اپنی کھجور، کوئی علی قدر کثرت ہی وقلت ہی، اس کی کثرت اور اس کی قلت کی مقدار، کوئی کم کوئی زیادہ. وکان الرجل یاتی بالقنو والقنوین، اور آدمی لاتا تھا ایک گچھا دو گچھے، بس اس کو لٹکا دیا کرتا تھا مسجد نبوی میں. اور اہل صفہ لیس لہم طعام، ان کے لیے کھانا نہیں تھا. بس ان میں سے کوئی جب بھوکا ہوتا اتا القنوا، گچھے کے پاس آتا، فضربہ بعصاہ، اپنی چھڑی اس کے اوپر مارتا، بس وہ گدر اور کھجوریں گرنے لگتی، بس وہ کھاتا. وکان ناس مما لم، اور تھے کچھ لوگ ان لوگوں میں سے جو رغبت نہیں رکھتے تھے کار خیر میں. یاتی الرجل بالقنو فیہ، آدمی لے کر کے آتا تھا ایک گچھا جس کے اندر اشیت ردی کھجور، ردی گدر کھجوریں ہیں، والحشف، اور گدر تمر ہیں. یعنی ایک تو ہے تمر کھجور اور جو اس سے پہلے گدر لیکن ہے بالکل خراب. وبالقنوی، اور ایسا گچھا کدن کثرا جو ٹوٹ گیا ہے، فیعلقہ، پس وہ اس کو وہاں خراب گچھے کو لا کر کے لٹکا دیا کرتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا وانفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ. اگر تم کو ہدیہ دیا جاوے وہ ناقص مال، تم چشم پوشی سے لے لو تو بات الگ ہے، ورنہ تمہارا دل لینے کو نہیں چاہتا. آپ نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی ہدیہ دیا جاوے اس کے مثل جو کہ وہ دے رہا ہے، نہیں لے گا وہ اس کو مگر اغماض یا حیا کے طور پر. وہ کہتے ہیں فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ، پس ہم ہو گئے اس کے بعد لے کر کے آتا تھا ہم میں سے کوئی اپنے اس سالے مال کو جو اس کے پاس ہوتا تھا. هذا حدیث حسن صحیح غریب. اور ابو مالک وہ غفاری ہیں، ان کا نام ہے غزوان، اور روایت کیا ہے سوری نے سدی سے کچھ حصہ اس میں سے. چلیے قال حدثنا عناد قال حدثنا عبد الرحمن بن طالب بن سعيد عن بكر بن علي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حضرت نے فرمایا شیطان کا چھونا ہے ابن آدم کو اور فرشتے نے کا بھی چھونا ہے ابن آدم کو. تو شیطان کا چھونا کیا ہے؟ پس وہ شر کے بارے میں ترغیب دیتا ہے، حق کی اس کے سامنے تکذیب کرتا ہے. اور فرشتے کا چھونا وہ خیر کی ترغیب دینا ہے اور حق کی تصدیق کرنا ہے. فمن وجد ذالک، پر جو اس کیفیت کو محسوس کرے، پر جان لے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے. اور جو دوسری کیفیت کو پائے، پس چاہیے کہ اللہ کی پناہ چاہے شیطان مردود سے. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء الآیہ. هذا حديث حسن صحيح غريب وهو حديث بالأحمس لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث ابن الأحمس. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا فضيل بن مرزوق عن أبي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي مولانا تمام مسلمانوں کو بھی اللہ نے وہی حکم فرمایا، پیغمبروں کو بھی وہی حکم فرمایا حلال چیزیں کھاؤ، حرام کے نہیں، حلال وہی مومنین کو حکم ہے، پیغمبروں کو بھی وہی حکم ہے. حضرت نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ طیب، اللہ پاکیزہ ہے اور قبول نہیں کرتا مگر پاکیزہ چیز کو. اور اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے مومنین کو اسی چیز کا جس کا کہ حکم فرمایا پیغمبروں کو. کیا فرمایا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اور فرمایا اہل ایمان سے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، دونوں کو ایک ہی حکم ہے. کہتے ہیں
حضرت نے ذکر فرمایا ایک آدمی کا سفر لمبا کرتا ہے، پراگندہ حال ہے، غبار آلود ہے، یمد یدہ الی السماء، اپنے ہاتھوں کو دراز کرتا ہے آسمان کی جانب، دعا کرتا یا رب یا رب۔ بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ بندے نامہ اعمال دیکھ، تو وہ کہتا ہے اے رب، حالانکہ کھانا اس کا حرام، پینا اس کا حرام، کپڑے اس کے حرام، غذا دیا گیا ہے حرام کے ساتھ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، پس کہاں سے اس کی دعا قبول کر لی جائے گی؟ بھائی دعا جبھی تو قبول ہوگی، اس کے آداب ہیں۔ هذا حدیث حسن غریب وانما نعرفه من حدیث فضیل بن مرزوق اور ابو حازم اشجعی ہے، یہ نام اس کا سلمان مولا عزت اشجعیہ ہے۔ چلیے قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن السدي قال حدثني من سمع علي رضي الله تعالى عنه يقول لما نزلت حضرت علی فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء الآیہ احزنتنا، اس آیت نے ہم کو رنج و غم کے اندر ہم کو رنج و غم کے اندر مبتلا کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ یحدث احدنا نفسہ، ہم میں سے کوئی اپنے نفس سے گفتگو کو اندر ہی اندر وہ پتہ نہیں کیا کیا کھچڑیاں پکاتا رہتا ہے، بس اس کے اوپر حساب لیا جاوے گا، تو ہم نہیں جانتے اس میں سے کس کی مغفرت ہوگی اور ان میں سے کون سے گناہ کی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، اس کے بعد فنسختها، بعد والی آیت نے اول والی آیت کو منسوخ کر دیا ہے۔ کیا آیت نازل ہوئی؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، لہذا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چلیے وفيه قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا الحسن بن موسى وحكم عبادة عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أمية أنها سألت عائشة رضي الله تعالى عنها امیہ نے سوال کیا حضرت عائشہ سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ، اور اللہ کے اس فرمان کے بارے میں من یعمل سوءا یجزا، وہ کہتی ہیں سوال نہیں کیا مجھ سے اس کے بارے میں کسی نے جب سے کہ میں نے سوال کیا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے فرمایا یہ تو اللہ تعالیٰ کی معاتبت ہے، بندے کے عذاب نہیں، معاتبت ہے، معاتبت کے اندر محبت کا پہلو ہوا کرتا ہے، جو اس کو پہنچتا ہے بخار، زخم، یہاں تک کہ کوئی نقصان جس کو اس نے کوئی سامان جس کو اس نے رکھا تھا اپنی قمیض کی جیب میں، بس وہ اس کو گم کرے فیفزع لہا، پھر وہ اس کے لیے گھبراتا ہے، یہاں تک کہ بندہ البتہ نکلتا ہے اپنے گناہوں سے جیسا کہ نکلتا ہے سرخ ٹکڑا کہاں سے؟ لوہار کی بٹی سے۔ تو لہذا هذا حدیث حسن غریب من حدیث عائشہ لا نعرفه الا من حدیث حماد بن سلمہ۔ وفيه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن آدم بن سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ، تو دخل قلوبهم منهم شیء، صحابہ کے دلوں میں اس کے کی وجہ سے کچھ چیز داخل ہوئی، شیء لم يدخل من شیء، تو یعنی کوئی ایسی چیز داخل ہوئی کہ کچھ داخل ہوئی کچھ نہیں، یعنی گھبراہٹ سی طاری ہوئی۔ انہوں نے حضور سے فرمایا تو حضور نے فرمایا سمعنا، حضور نے فرمایا یوں کہو سمعنا واطعنا فالقى الله الايمان في قلوبهم، اللہ تعالیٰ نے ایمان کو انڈیل دیا ان کے قلوب میں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربه والمؤمنون الآیہ لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا قد فعلتو، تو تم نے دعا مانگی اے بندو میں نے اس کام کو انجام دے دیا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اللہ تعالیٰ فرماتا جاؤ یہ بھی میں نے انجام دے دیا، کر دیا میں نے، تمہاری دعا قبول کی، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انتم الى آخری۔ حضرت اللہ تعالیٰ فرما قد فعلتو، میں نے کر دیا، هذا حدیث حسن صحیح۔
چلیے وقد روي هذا من غير هذا الوجه عن ابن عباس وفي الباب عن ابي هريره وآدم بن سليمان يقال هو والد يحيى ومن سوره آل عمران بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا ابو الوليد قال حدثنا يزيد بن ابراهيم قال حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور سے سوال کیا گیا اس آیت کے بارے میں والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن الی آخر الآیہ. حضور نے فرمایا جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو پیچھا کرتے ہیں ان کا جو متشابہ ہیں آیات میں سے یہی وہ لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے نام لیا یعنی انہی کو زائرین فرمایا ان سے بچو. ھذا حدیث حسن صحیح. چلیے وقد روي عن أيوب عن ابن أبي مليكة هذا الحديث عن عائشة وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا أبو عامر وهو الخزاز ويزيد بن إبراهيم كلاهما عن ابن أبي مليكة قال يزيد عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم ولم يذكر أبو عامر القاسم قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله فأما الذين في قلوبهم. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے پوچھا حضرت سے اس آیت کے بارے میں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. حضرت نے فرمایا جب تم دیکھو انہیں پہچان لو. یزید کہتے ہیں جب تم ان کو دیکھو تو ان کو پہچان لو. تو قالها یہ بات قالا اس جملے کو حضرت نے 2 یا 3 مرتبہ فرمایا. ھذا حدیث حسن صحیح. هكذا روى غير واحد هذا الحديث عن ابن ابي مليكة عن عائشة ولم يذكروا فيه القاسم بن محمد وانما ذكره يزيد بن ابراهيم عن القاسم بن محمد في هذا الحديث. اور ابن ابی ملیکہ وہ عبداللہ ابن عبید اللہ ابن ابی ملیکہ ہیں اور انہوں نے حضرت عائشہ سے سنا ہے. چلیے وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن ابي عن الزهري عن مسروق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنه قال حضرت نے فرمایا ان لکل نبی ولاۃ من النبیین. ہر پیغمبر کا کوئی دوست ہے نبیوں میں سے. وان ولی ابی میرا ولی میرا دوست میرا باپ ہے. حضور کے باپ حضرت ابراہیم. اسی باپ کی دوسری تفسیر آ رہی ہے کیا وخلیل ربی میرے پروردگار کا خلیل. کون؟ ابا. یعنی اسی لیے آپ دیکھو واتبع ملت ابراہیم حنیفا وسماکم المسلمین. امت محمدیہ کا نام مسلمان رکھنے والے حضرت ابراہیم ہے. تو حضرت فرما رہے ہیں ہر پیغمبر کا کوئی نہ کوئی پیغمبروں میں سے ولی اور دوست رہا ہے. میرے ولی کون؟ ابا. ابا کون؟ خلیل الرب. بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی انا اولی الناس بابراہیم الذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابيه عن ابي الضحى عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يقل فيه المسروق هذا اصح من حديث ابي الضحى عن مسروق وابو الضحى اسمه مسلم بن سبيل. وبه قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابيه عن ابي الضحى عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث ابي نعيم وليس فيه المسروق. وبه قال حدثنا الناس قال حدثنا ابو معاويه حضرت نے فرمایا جس نے قسم کھائی کسی یمین پر حالانکہ وہ اس کے اندر فاجر اور گناہ جھوٹی ہے یقتطع بها مال امرئ مسلم ذرا حال ہے کہ وہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس یمین کے ذریعے سے کسی مسلمان کے مال کو تو وہ اللہ سے ملاقات کرے گا. اس حال میں اللہ اس کے اوپر ناراض ہوگا. اشعث ابن قیس کہتے ہیں کیا کہ میرے بارے میں خدا کی قسم یہ بات ہے کہ میرے اور ایک آدمی کے درمیان یہود میں سے ایک زمین تھی. اس نے مجھے انکار کر دیا. میں اس کو لے کر آیا حضور کی جانب. حضور نے مجھ سے فرمایا اے مرد مسلم تیرے پاس بینہ ہے کیونکہ تو مدعی ہے. اس نے کہا نہ. حضرت نے یہودی سے فرمایا قسم کھا البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو قسم کھا لے گا پھر میری مال کو لے جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا الی آخر الآیہ. ھذا حدیث حسن صحیح.
وفي الباب عن ابن ابي اوفى وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا حضرت انس کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یا یہ آیت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک باغ تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا باغ اللہ کے لیے ہے اور میں طاقت رکھتا ہوں اس بات کی کہ میں اس کو چھپا کر رکھوں، اس کا اعلان نہ کروں۔ حضرت نے فرمایا اللہ کو ضرورت نہیں، ٹھیک ہے تمہارا مال مقبول ہے، اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ حضرت نے ان سے فرمایا اجعلہ فی قرابتی کا، کیا اپنے رشتہ داروں کے درمیان اس کو کردن تقسیم کر دو۔ فی قرابتی کا فرمایا یا اقربی کا فرمایا، مفہوم ایک ہی ہے، اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، یعنی اپنے رشتہ داروں کو کے درمیان تقسیم کرنے کو آدمی انفاق فی سبیل اللہ نہیں سمجھتا، وہ تو بہت بڑا انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ چلیے وقد رواه مالك بن انس عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابراهيم بن يزيد قال سمعت محمد بن عباس بن جعفر يحدث عن ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک آدمی کھڑا ہوا حضور کی جانب کہنے لگا حضرت اصلی حاجی کون ہے؟ آپ نے فرمایا حاجی کی پہچان الشعیس، کیا پراگندہ حال، الطفیل جوئیں وغیرہ پڑی پراگندہ کپڑے۔ دوسرا آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا ای الحج افضل، حضرت کون سا حج افضل ہے؟ حضرت نے فرمایا العج والسج، العج یعنی لبیک کہنا تلبیہ پڑھنا، والسج یعنی خون بہانا۔ دوسرا آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا ما السبیل یا رسول اللہ، جو فرمایا قرآن میں وللہ علی الناس من استطاع الیہ سبیلا، سبیل سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا الزاد والراحلہ۔ هذا حدیث لا نعرفه الا من حدیث ابراہیم بن یزید الخوذ المکی۔ وقد تكلم بعض اهل العلم في ابراهيم بن يزيد من قبل حزبه وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن كيد بن مسمار عن عامر بن سعد عن ابيه رضي الله تعالى عنه وعنهم۔ جب یہ آیت نازل ہوئی آیت مباہلہ ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم الآیہ، تو حضرت نے بلایا حضرت علی، فاطمہ، حسن اور حسین کو، پھر فرمایا اے اللہ ہؤلاء اہلی، یہ میرے گھر والے ہیں، هذا حدیث حسن غریب صحیح۔ چلیے وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابي عن ربيع وهو ابن سبيح ومحمد بن سلمة عن ابي غالب قال ابو معمر حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے کچھ سر دیکھے لٹکے ہوئے دمشق کے راستے پر، حضرت امامہ نے فرمایا یہ جہنم کے کتے ہیں، یہ بدترین مقتولین ہیں روئے زمین کے اوپر، سب سے بہترین وہ ہیں اور سب سے بہترین مقتولین وہ ہیں جنہوں نے کہ ان لوگوں کو قتل کیا ہے۔ پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ الی آخر الآیہ۔ میں نے ابو امامہ سے کہا آپ نے اس بات کو حضور سے سنا ہے؟ انہوں نے کہا اگر میں اس بات کو نہ سنتا مگر ایک دفعہ یا دو دفعہ یا تین دفعہ یا چار دفعہ، یہاں تک کہ انہوں نے گن دیا 7 دفعہ تک، میں تمہارے سامنے اس حدیث کو بیان نہ کرتا۔ ھذا حدیث حسن، اور ابو غالب اس کا نام خزاور ہے، خزاور ہے، اور ابو امامہ باہلی اس کا نام سدی ابن عجلان ہے اور یہ قبیلہ باہلہ کا سردار ہے۔ وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق مشکات شریف کی سب سے آخری حدیث جو آئی تھی نا آپ کے سامنے وہی آ رہی ہے۔ وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن مهدي بن حكيم عن نبي عن جده۔ حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں کنتم خیر امت اخرجت للناس، آپ نے فرمایا انتم تتمون 70 ملت، تم 70 کے قریب ملتوں کے خاتم ہو اور سب کے متمم ہو۔ انتم خیرها، تم ان میں سے سب سے بہتر، ان میں سے سب سے زیادہ مکرم ہو اللہ کے نزدیک۔ هذا حدیث حسن۔ وقد روى غير واحد هذا الحديث عن بهز بن حكيم نحو هذا ولم يذكر فيه كنتم خير أمة أخرجت للناس وبه قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا حسين قال أخبرنا حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم یوم احد میں حضرت کی ربائی ٹوٹ گئے، یہ
دانتوں کی ایک نو ہے اور آپ کا چہرہ زخمی کر دیا گیا، ایسا زخم جو آپ کی پیشانی میں تھا، یہاں تک کہ آپ کے چہرے سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیف یفلح قوم فعلوا هذا بنبیہم، کیسے کامیاب ہوگی وہ قوم جو اپنی یہ حرکت کر رہی ہے اپنے پیغمبر کے ساتھ، اور حالانکہ وہ ان کو اللہ کی جانب بلا رہے ہیں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم الی آخرہ، یعنی کچھ مت کرو، ہو سکتا ہے بعض کو اللہ عذاب دے گا، بعض کو اللہ تعالیٰ اسلام کی توفیق عطا فرما دے گا، صبر سے کام لو۔ چلیے وبه قال حدثنا احمد بن منيع وعبد بن حميد قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا حميد عن انس رضي الله تعالى عنه حضرت کے چہرے میں زخم آ گیا، آپ کی ربائی ٹوٹ گئے اور آپ کو ایک تیر پھینکا گیا، آپ کے کندھے پر خون بہنے لگا آپ کے چہرے پر، اور آپ اس کو پوچھ رہے تھے اور فرما رہے تھے کیسے کامیاب ہوگی وہ امت جو یہ حرکت کر رہی ہے اپنے پیغمبر کے ساتھ، حالانکہ وہ ان کو اللہ کی جانب بلا رہے ہیں۔ تو یہ آیت اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، هذا حدیث حسن صحیح۔ وبه قال حدثنا ابو السائب سلم بن جنادة بن سلم الكوفي قال حدثنا احمد بن بشر عن عمر بن حمزة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد اللهم لعن ابا، اے اللہ ابو سفیان پر لعنت، حارث ابن ہشام کے اوپر لعنت بھیج دے، صفوان ابن امیہ پر لعنت بھیج دے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، وہ اسلام لے آئے، ان کا اسلام اچھا ہو گیا۔ ھذا حدیث حسن غریب، اس کو غریب سمجھا جاتا ہے عمر ابن حمزہ کی وہ حدیث سے جو سالم سے منقول ہے، وقد رواہ الزہری عن سالم عن ابیہ۔ چلیے وبه قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي البصري قال حدثنا خالد بن الحارث عن محمد بن عجلان عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان، حضرت بد دعا کرتے تھے چار آدمیوں کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی ہدایت دے دی۔ ھذا حدیث حسن غریب صحیح یستغرب من ھذا الوجہ من حدیث نافع عن ابن عمر ورواہ یحیی بن ایوب عن ابن عجلان۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عمرو، چلیے بس ٹھیک ہے، گھنٹہ آپ کا تو آج دیکھ لینا، ورنہ تو مشکل پڑے گا، آئندہ مجھے بھی آس پاس کہیں جانا وانا پڑے گا کوئی دن، یا تو 5 بار یا تو عشاء کے بعد۔ ترجمان صاحب وہ ایک دن کا ناغہ ختم ہونا چاہیے۔ کیسے پہ ہوئے ہیں؟ بس